چادر میں یہ بھیج کر وہ کچھ کیا جو اسے ذاتی کرنا تھا. یہ ذرا اس کی آیت تطہیر کے حوالے سے پہلے ابھی ترجمہ شروع کر دیتے ہیں. ترجمہ ہے کہ انما کلمہ حسر ہے، توحید جسے آپ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ حسر فرما رہا ہے اپنی ذات کا. لیکن پہلی بات ہی مشکل ہوگی. اللہ اپنا حسر فرما رہا ہے، اپنے دوسرا پہلو اپنے ارادے کا حسر فرما رہا ہے. ارادہ ہی اس کی عین ذات ہے. پھر حسر کس کا؟ توجہ فرمائیں. یہ پہلا مرحلہ ہی مشکل ہے کہ ارادے کا حسر ہے، اور ارادہ اللہ کا کیا ہے؟ عین ذات. وہ ارادے کے بعد مرید نہیں بنا. اس کا ارادہ عین ذات ہے. جب عین ذات ہے حسر کس کا ہو رہا ہے؟ ارادے. ٹھیک ہے. ارشاد فرما رہا ہے کہ انما سوائے اس کے نہیں، بس انما حسر کے کیا یرید اللہ کو، بس اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، کوئی دوسرا ارادہ نہیں. اور نہیں فرماتے یہ کوئی معمولی لفظ تھوڑی ہے. جو عالمین کا خالق ہے اس کا بس یہی ارادہ تھوڑی بات ہے. اس میں جب بحث کریں گے پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کچھ کہہ رہا ہے خالق. جو عالمین کی ہر شے کا خالق ہے وہ خالق اپنا بس خدا یعنی باقی چیزوں کا ارادہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کریں گے. کوئی چاہتے اب آپ سوال بھی ہوتے جائیں گے. اللہ کا بس یہی تو اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، اور یہ ارادہ اس کا عین ذات ہے. وہ ارادے سے مرید نہیں بنا کہ ارادہ کیا تو مرید بنا. یہ نہیں. علم کلام کی بحث کر رہا ہوں. ارادہ کیا تو مرید بنا، یہ نہیں ہے. ارادے سے پہلے مرید ہے. ارادے نے اسے مرید نہیں بنایا، ورنہ محتاج ارادہ ہوگا. اللہ کا چلے، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. یرید و فعل مضارع ہے، ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرتا رہے گا. فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے. تب دونوں زمانے ہیں تو ارادہ مسلسل ہے. ارادے میں ایک لمحے کے لیے تعطل نہیں ہے. بیٹھے جملہ کے ایک لمحے کا اس کے علاوہ بس ارادہ ہی یہی ہے. اسی طرح اہمیت ہے چونکہ اسی ارادے پہ انسان پیسے ہوتی ہے. اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. پھر مطابق کرے ارادہ کرتا رہے گا. کیا ارادہ ہے؟ اب دیکھیے کیا ارادہ ہے خالق کا. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تاکہ تم سے رجس کو دور رکھے. کوئی اور ارادہ نہیں، ارادہ ہی یہی. اہمیت دے اس ارادے کو.
تم سے کیا رکھے؟ رزق کو دور رکھے. معلوم ہوتا ہے ان کے وجود کو بھی رکھنا چاہتا ہے. وجود ہوگا تو رزق دور رکھے گا. ان کا وجود ہوگا تو رزق دور رکھے گا. اگر وجود ہی نہیں ہوگا تو کیسے رزق دور رکھے؟ تو معلوم ہوتا ہے یہ کہہ کر یہ ان کے وجود کو بیان کر رہا ہے. ان کا وجود ایسا ہے. میں دوسرا پہلو کی میں کہہ رہا ہوں ان 14 کا وجود ایسا ہے کہ ان سے رزق دور رکھنا میرا ارادہ ہے، ان کا نہیں. اور یہ فرماتا ہے بہت بڑی بات ہو گئی، اسے اہمیت دے تو آگے بات بنے. ان سے رزق دور رکھنا کن کا ارادہ ہے؟ توحید کا ارادہ ہے. اور جب تک ارادے میں کوئی تعطل ہوگا، کسی لمحے کے لیے ارادہ نہ ہو، کبھی ہو کبھی نہ ہو، کسی وقت ہو کسی وقت نہ ہو. صحیح توجہ فرمائے. یہی تو غیر کرتی ہے نا اللہ کا ان کے وجود کے ساتھ ارادہ ہے مسلسل. اگر ایک جملہ میں کہہ دوں اگر آپ متوجہ ہیں تو بالکل میرے ساتھ رہیں. اسی لیے ایسے فرماتے ہیں کہ میں نے ارادے کے ٹوٹنے سے اسے بچایا. ہمارا ارادے کے ٹوٹنے کا امکان ہے مگر توحید کے ارادے کے ٹوٹنے کا مسلسل ہے. اس ارادے میں کب تک تسلسل ہے؟ معلوم ہوتا ہے جب تک یہ نظام چلانا چاہتا ہے ان کے وجود کا رہنا ارادہ الہی. اور نہیں فرما رہے آل محمد کے وجود کا رہنا ارادہ الہی ہے. اور اس ارادہ الہی میں ان کے وجود سے ہر رزق کا دور رکھنا یہ ارادہ الہی ہے. یعنی ان کا وجود مہا ارادہ الہی ہے. یعنی ان کے وجود کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ارادہ اللہ کا الگ نہیں ہے. اور اللہ کا بس یہی ہے. دقت تو نہیں ہوگی ذرا برکت سوال مانگے میں نے کیا کہ موضوعات ذرا مشکل ہوں گے ان کو بالکل وضاحت سے بیان کرنا. تو اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اے اجل بھائی تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے. ذرا آپ کو سمجھا رکھے اب یہ ارادہ کب تک ہوا؟ قیامت تک تو ارادہ ہے. ٹھیک ہے کم سے کم جب یہ چلیں گے تو ان کا وجود کب تک رہے گا؟ قیامت تک. بابا نے قیامت بات کی بات ہے لیکن بحثیت امام ہو خاتم المرسلین کب تک رہے گا؟ قیامت تک تو رہے گی. معلوم ہوگا قیامت تک کے لیے رزق کی دوری کا ارادہ اللہ کا ہے. یعنی قیامت تک تو ان کے قریب رزق آ نہیں سکتا. قیامت کے بعد رزق ہوگا نہیں. رزق کون ہے؟ پھر رزق ہی وہی ہے جو آل محمد سے دور ہے.
ان کے وجود کا ثبوت پیش کیا. یہ جس طرح وہ خود ہے اس طرح ان کو بھی رکھنا چاہتا ہے. وجود وہ واجب الوجود ہے, یہ وجود رکھتے ہیں, لیکن ان کے وجود کے ساتھ ارادہ الہی ہے. یہ ارادہ الہی پر ان کا وجود قائم ہے. میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں جا, ان آل محمد کا وجود اللہ کا ارادہ عین ذات ہے, لیکن ان کے وجود کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے. یعنی ان کا وجود ارادہ الہی پہ قائم ہے. ارادہ الہی پر ان کا وجود قائم ہے, اور ارادہ اللہ کا عین وجود ہے. وہ اس کا ارادہ عین ذات ہے. مشکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, پریشان کے لیے ہو رہی ہے. اب اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت, اہل بیت ابھی بیٹھ گئے, اے اہل بیت منگوتا ہے. یہ اہل بیت کا کام ہوتا ہے, اے اہل بیت تم سارا کس گریز کو دور رکھے اور تمہیں ایسا طاہر رکھے, ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے. یہ ہمیں ایک درمیان سے بات دکھاتے, ان کے ریجس کو ارادے سے دور رکھنا ان کے وجود کی طرف اشارہ ہے. ان کا وجود اللہ کے ارادے پہ قائم ہے. ان کے ارادے کی بنیاد کیا ہے, ان کے وجود کی بنیاد کیا ہے؟ ارادہ الہی. ارادہ الہی سے ان کا وجود کا ہے. ابھی بیان کرتے ہیں, بس کی بات کریں گے. ان کا وجود ارادہ الہی پہ قائم ہے. ارادہ اس کا ہے, قائم یہ ہے. یعنی ارادہ الہی کے ماتحت یہ موجود ہے. ابھی بحث بات ہوگی کہ یہ ارادہ الہی ہے, چاہے وہ بات ہوگی. ان کا وجود ارادہ الہی کے ساتھ قائم ہے. وجود ظاہر رکھن تدریرا, اور ایسا ظاہر رکھے جیسا ظاہر رکھنے کا حق ہے. یہ ان کی بقا کی طرف اشارہ ہے. رجس کا دور رکھنا ان کے وجود کی طرف اشارہ ہے. انہیں طاہر رکھنا ان کی بقا کی طرف اشارہ ہے. اب میں جملہ کہہ دوں, 14 کا وجود و بقا ارادہ الہی پہ قائم ہے. جا کر بات سمجھ آئے سکتا کہ 14 کا وجود, 14 کی بقا باقی ہے. باقی میں کہہ رہا ہوں 14 باقی ہیں, 14 موجود ہیں, قائم ہے ارادہ الہی پر. یہ آیت پر جناب اب توجہ, یہ آیت کریمہ الگ سے آیت نہیں, یہ آیت کا ایک ٹکڑا. چل جاتا ہوں, اس سے قبل کن کا ذکر ہوا؟ ازواج رسول علیہ السلام, بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے, ازواج رسول کا ذکر ہو رہا ہے. یا نساء النبی لستم کاحد من النساء ان اتقوا, اگر تم متقی ہیں اور عورتوں جیسی نہیں ہے. ایسی میں بات نہیں کروں گا جس سے کہ کوئی خدا نہ کرے ان کے بارے میں کوئی ترجمہ میں ضرور کروں. اتنی اجازت مجھے آپ ضرور دیں. یہ ترجمہ تو کام نہیں ہوگا, یہ ترجمے کے حد تک تو ہمیں اجازت ہے, جو ترجمے میں آتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی. اس آیت کریمہ یہ 33 نمبر آیت ہے, یہ آیت کریمہ سے قبل بغیر سانس لیے ازواج رسول کا ذکر ہے. اور اہل بیت
والی آیت میں بغیر سانس لیے اہل البیت کا ذکر ہے. وہاں بھی سانس نہیں ہے, درمیان میں رکا ہے, انما یرید اللہ شروع ہوا, انما یرید اللہ کے درمیان میں بھی کوئی سانس نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے انما یرید اللہ والے بھی بغیر سانس کے ہیں, ازواج والیاں بھی بغیر سانس کے, ازواج جو ہے وہ بھی بغیر سانس کے, ان کے لیے خالی فرمایا کرنا کرنا. توجہ فرمائے جملہ ہو گیا. کرنا مانے بیٹھی رہو, رہو کرنا قرار مانے بیٹھنا. کرنا جمع لفظ ہے مؤنث نہیں, کرنا بیٹھی رہو فی بیوتکن, خدا کا ایسا حکیم ہے, ایسی لفظ بنانا ہے, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. معلوم ہوتا ہے بی بی کا گھر الگ الگ ہے. ہر بی بی کا گھر بیوتکن بیتکن نہیں, سارا بات بیت سارا ہے نبی کا, لیکن ہر ایک کا گھر الگ الگ ہے. اس لیے ان کو کیا کہہ رہے ہیں بیوتکن, کنہ مانے اپنے, جمع کی لفظ کہ تم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. پر ہوتا ہے ہر ایک کا گھر الگ الگ ہے. اچھا ہوا یہ الگ الگ ہے, اور یہی تو بیٹھا ہے. اچھا کیا کر ان کے گھروں کو کیا کرتے ہیں الگ الگ. کرنا فی بیوتکن, اپنے اپنے گھروں میں انہیں بیت کہا. اگر کہ کمرہ ایک تھا لیکن اسے بیت کہا. معلوم ہوتا ہے ایک کمرہ بھی ہو جس میں بیٹھنے کی جگہ ہو, اگر پھر اسے قرآن میں بیت کہتے ہیں. میں کیا کہتے کتنی بڑے گھر نہیں جا رہا, کتنی بڑے گھر چھوٹے چھوٹے تھے نا. وَكَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, بیٹھی رہو. اس طرح بیٹھی رہو, وقار کے ساتھ بیٹھی رہو. جن کے گھر اپنے گھبرا اپنے اپنے گھروں میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹھی رہو. ولا تبرجنا, تبرج الجاہلیۃ الاولی, وہ جو پہلی اولا مانے بالکل پہلی مرتبہ. اولا پہلی, جیسے پہلی مرتبہ کوئی نکلی تھی گھروں سے تو نہ نکلنا, ان کی طرح تم نہ نکلنا. جو پہلی نکلی تبرج الجاہلیۃ الاولی, جاہلیت اولا میں معلوم ہے وہ جو نکلی تھی جہالت کی بنا پہ نکلی تھی, جہالت ہی. تبرج الجاہلیت مگر جاہلیت کی بنا پہ نکلی تھی, جہالت کی بنا پہ نہیں نکلی تھی. بلا تبرج الجاہلیۃ الاولی, جاہلیت کی بنا پہ باہر نہ نکلنا. جو عورتیں رسول کی بیویاں جو پہلے جاہلیت کی بنا پہ نکلی تھی اس طرح تم نہ نکلنا. اب ہمیں پتا لگا جہالت اور ہے, جاہلیت اور ہے. ماتا بنم جاہل امام زمانے ہی ماتا نیتن جاہلیہ, جس نے امام زمانہ کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا, جہالت ہی نہیں. جہالت میں نہ جاننے کا نام ہے, جاہلیت انکار کا نام ہے. جاہلیت کے کیا نام, جہالت کے کیا نام. آج میں ایک کا نام جہالت ہے, اور جاہلیت کس کا نام, انکار کا نام. انکار کا نام جاہلیت. یعنی وہ رسول کو نہ مان کر باہر نکلے گی, جانتے ہوئے کہ یہ رسول ہے انکار کر کے نکلے گی. وہ جو نکلی تھی تم نہ نکلنا. اگر کوئی بھی نکلی
تو پھر انکار میں نکلے گی تو محبت میں نہیں نکلے گا. اب بڑا تبرج نہ نکلنا، ٹھیک ہے، نہ نکلنا کہاں سے؟ گھروں سے نہ نکلنا. تبرجن جاہلیت اولا، تو پہلے لکھی یہ کن کی طرف اشارہ؟ کون بھی تھی جو لکھی تھی پہلے؟ سب سے پہلے اولا، جاہلیت اولا، پہلا انکار کہاں سے شروع ہوا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کون تھے؟ وہ بھائی تھے، یوشع بن نون تھے. جناب یوشع بن نون کے جانشین تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، یہ جناب کے بعد 32 سال تقریباً دیتا ہے. اب قرآن کا کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا. معلوم ہوتا ہے جناب رسول خدا اور جناب موسیٰ کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہوں گی. پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے. جناب موسیٰ اور جناب سرکار دواروں، اس لیے سرکار دواروں کو مسیح موسیٰ یا جناب موسیٰ کو مسیح سرکار کہتے ہیں. مسیح من مثال بتا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کون تھے؟ میں نام لے لوں کوئی حج تو نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کی وجہ آئی ہے تو مجھے نام لینا. تو ان کے جو یوشع بن نون تھے ان کے مسیح تھے، ان کے جناب موسیٰ کے. اور جناب علی علیہ السلام کے رسول خدا کے مسیح کون ہیں؟ جناب علی علیہ السلام. وہ کتنی سال بعد میں زندہ رہے؟ تقریباً 31 یا 32 سال. اور جناب علی علیہ السلام رسول کے بعد کتنی سال زندہ رہے؟ 36 سال. 40 ہجری کو سرکار کا انتقال ہوتا تو 11 ہجری کو کتنی بنی؟ تقریباً اگر یہ 28 سال کسی سبا میں حضور کا انتقال ہوتا ہے تو 6 مہینے یہ رمضان کے ملا لیں تو تقریباً 31 سال بن جاتا ہے. جناب علی علیہ السلام بھی رسول خدا کے بعد کتنے سال؟ 31 سال. یہ کون ہے؟ جانشین رسول خدا کی. اور جناب یوشع بن نون کے جانشین ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے. ان کے جو جانشین تھے تو جناب موسیٰ کی جو پہلی بیوی جن کا نام سفیرہ تھا، سفیرہ بنت شعیب، ٹھیک ہے، سفیرہ بنت شعیب، انہوں نے جناب یوشع بن نون کے خلاف خروج کیا ہے. اگر میں جملہ کہوں خروج ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کے جانشین سے اس نے خروج کیا، جنگ کی، لیکن آزمائی کرتے ہوئے پھر انہوں نے ان کو اسی سفیرہ کو احترام کے ساتھ ان کے گھر پہنچایا. مجھے کہنا نہ پڑے اس لیے میں کہہ رہا بالکل سفیرہ کے وزن پر ہے حمیرہ. یہ بھی تاریخ نہیں معلوم کہ کیا کہنے والے تم آتے حمیرہ سمجھ آ گئی ہے بالکل وزن ایک ہے. وہ بھی اسی میں آئی ہے، اسی 30 سال کے عمر میں وہ رسول جناب موسیٰ کے جانشین کے مقابلے میں آئی. جاہلیت کی بنا پہ آئی، جہالت کی بنا پہ نہیں آئی، انکار کی بنا پہ آئی، محبت کی بنا پہ نہیں آئی. اب جو بھی جناب علی کے مقابلے میں جمال میں آئی ہے تو سمجھ آ رہی ہے. اگر مجھے کہنا ہی پڑا ٹھیک ہے نا. تاریخی حوالہ کیا ہے تفسیر میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، دیکھ کے آپ بھی جا کے دیکھ لیجیے. اب جناب ایک بات بڑا تبرج جناب قرآن کہتا ہے تبرج جاہلیت اولا، جاہلیت اولا جس طرح ماڈرن تو نہ نکلنا. ان کو کہا جائے رسول کی بیوی نہ نکل، تب بھی ہے یا نہیں؟ اگر نکلی تو پھر
بنا پہ جاہلیت نہیں، جہالت نہیں، جاہلیت کی بنا پہ نکلو. معلوم ہوتا ہے جتنے کے ساتھ مقابل میں آئے تھے کل جاہلیت میں تھے، جہالت میں نہیں تھے. اور بڑی بات ہو رہی ہے ہو گیا نا. اچھا یہ ہو اکیم نسلا، اب ان کو کیا کہا؟ نماز قائم رکھنا اپنے بیوی کو، آتی نہ زکات دیتے رہنا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت میں رہنا اللہ کی بھی اور رسول کی بھی. معلوم ہوگا ان کو اصول کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. بیوی ہو کے نماز قائم کر رکھنے کا، زکات دینے کا، اطیعوا اللہ و رسول. اطاعت کیا ہوگی؟ اطاعت عقیدہ ہوگا. نماز زکات کیا ہے؟ فروعات ہے. اطاعت کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اطاعت عقیدہ ہوتا ہے. اتباع کیا ہے؟ شریعت اتباع ہوتا ہے. نماز روزہ اتباع کی ہے. عقیدہ ایمان اطاعت میں آتا ہے. اطیعوا اللہ و رسول بھی آیا اور ان کے لیے کیا ہے دوسرا فیصلات بھی آیا. وہ آتی ہے زکات بھی دیتی رہو اور نماز بھی قائم رکھو اور اللہ و رسول کی اطاعت میں بھی رہو. معلوم ہوتا ہے یہ حکم تب کیا جاتا ہے جب امکان رد حکم موجود. معلوم ہو گیا ان کا بالکل اللہ نے آئینہ کر کے ہمیں دکھایا. ان میں یہ بھی امکان ہے، ان میں یہ بھی امکان ہے، ان میں یہ بھی امکان ہے، ان میں یہ بھی امکان ہے. جب یہاں آئے آپ کی ختم ہوئی اطیعوا اللہ و رسولہ، اب کن کا ذکر آیا؟ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب ان بیویوں کا ذکر آیا تو اب یہیں سے تو یہ ہے حال پہ وقف مطلق ہے یا ان کا وقت مکمل ہو گیا، ان کی بات مکمل ہو. اب میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں. انما یرید اللہ دیکھیے ان کے لیے کیا کہا ہے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے. اب ان کے لیے خالی کیا بولوں؟ انما یرید اللہ، بس اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. ان میں ہر ایک کو ان کا بیت کہا، تم اپنے اپنے بیت میں رہو. اب جہاں بھی کوئی بیت ہے یہ ازواج کا بیت نہیں ہے، ازواج کے بیت یہ کوئی اور بیت ہے. انما یرید اللہ، بس اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. کیا ہے؟ اہل البیت، اے بیت والو. کوئی ہے بیت کا تعلق ہی مزدور سے ہوتا ہے. میں کیا کہتا کیونکہ وجود کلنا پیچھے کہتے پیچھے کہتا اب یہاں تو بیت کہہ رہا ہے. یہ بیت ان میں اہل بیت میں کوئی مزدور ہے جو بیت رکھتی ہے، یہ اس کا بیت ہے، ازواج کا بیت نہیں ہے. بات ہے وہ بھی پاک کے کون سا بیت تھا؟ وہ چادر تطہیر کا بیت بنایا. وہ چادر کن کی؟ بی بی پاک کی. جب بی بی پاک کی چادر ہے تو پھر بیت کس کا بنا؟ بی بی پاک. ٹھیک ہے. پھر بی بی پاک کا جب بیت بنا تو پھر اہل بیت کون ہوں گے؟ جن کا رشتہ سیدہ سے ہوگا نہ کہ نبی سے. یہ جو بیت ہے یہ بیت کون کن کا بیت ہے؟ بی بی پاک کا. تو پھر اہل بیت کون ہوں گے؟ اب خدا کے لیے یہ اہل بیت ہے ہی وہی جن کا بی بی سے
नबी से रिश्ता था, उनके बैत और है, जिनका नबूवत से रिश्ता था उसका बैत और है। ये बीबी का बैत नबूवत का बैत है, और नबी का बैत था। इस बात का ताल्लुक नबी से होगा। जब नबी से ताल्लुक है तो फिर बैत उनका बनेगा नबी के हवाले से, ना कि सैयदा के हवाले से। तो हम मालूम हो गया क़यामत तक अब अहले बैत में अज़वाज इनको ये बैत जो है किसका? बीबी पाक। तो इरादा किसका? अल्लाह का। तो फिर अल्लाह का इरादा टूटेगा तो वो आएंगी, तो इरादा ही दूसरे का तो आएगी। क्या होगा? हो गया उनके आगे। तो फिर अलग बैत में अहले बैत कौन होंगे? जिनका ताल्लुक सैयदा से होगा, वो अहले बैत नहीं है। जिनका ताल्लुक रसूल से है, रसूल से जिनका ताल्लुक है वो अज़वाज है, वो निसाए नबी है। जिनका सैयदा से ताल्लुक है वो निसाए नबूवत है। तो भी निशाना आप भी रखते हैं, तो मेरा बात क्यों नहीं गई मुबादे में? मुबादे में निशान के लफ्ज़ है, जहाँ निशान लग के तो खाता है। नबी की बीवी अपने घरों में रहो, तो फिर वहां का निशान मिला नहीं। जिनका ताल्लुक नबी से है उन्होंने मुबादे में नहीं जाना। अब मैं जुमला कह दूं, जो नबी से ताल्लुक रखने वाली निशान है वो झूठ बोल सकती है। लोग जो भी उन्हें कहते रहे झूठ फिर भी हो सकता है। लेकिन जहां अहले बैत में है यहाँ झूठ का तस्वर ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इरादा किसका है? गौरनी पर माना नहीं कर देगा, क्या झूठ का तस्वर ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इनको ताके रखा। अगर ये जरा भी झूठ मानता बोल रहे तो तारत खत्म, अल्लाह का इरादा ही झूठा होगा। अल्लाह की तारत अल्लाह के साथ हर वक्त इरादा मुत्तसिल, तो इरादे पर इनका तकलीफ का है कि यार झूठ होगा। झूठ का तो तस्वर ही अभी बैठे, झूठ का तस्वर ही नहीं हो सकता। फिर ये अहले बैत का अलग बैत कौन हुआ? बैत किसका हुआ? बीबी पाक। तो फिर अहले बैत कौन हुआ? जिनका ताल्लुक बीबी से। आप देखिए कि अहले बैत में बीबी के रिश्तेदार कौन कौन से हैं? बता तो सही, चादर के नीचे है कौन? ये पैसा आएगी फिर अपने आप को इसके बारे में बच करें। तो अब मालूम होगा अगर यहाँ बीबी मुराद होती नमाज अगर बीबी मुराद होती तो आता इन नमाजुल्लाह को ले जो ज़ेबा अन कुन्ना आता कुन्ना कभी सुना है? काफून छत वाला कुन्ना कभी सुना? सुना सुना होता तो दादा के ऐसे लगता है जिंदगी का पहले दरवाजा तो कुन्ना क्या कहे कि तुमसे बीवियों तुमसे अल्लाह चाहता है कि नहीं तू रखे कुन्ना तहीरा कुन्ना अगर अज़वाज होती तो किसकी लफ्ज़ आती? कुन्ना मुअन्नस की लफ्ज़ें आती, लेकिन यहाँ एक की लफ्ज़ें आती मुज़क्कर की, कुर्बान ना हो जाए। और उस मुज़क्कर में मरकज़ मुअन्नस को बना खुदा गवाह है। जुमला कह दूं, ये कराची में मैं जुमला कह दूं, इन 12 बातियों का वजूद ही मरहून है इसी मज़दूर का। ये वजूद बाकी मरहून के लिए इस मज़दूर की। अगर ये ना होती तो 14 की तादाद मुकम्मल ना होती, तो हज़रत बैत के हाथ से बनाता खालिद
سیدہ طاہرہ کی بنا پہ تمہیں اہل بیت کا مرکز کون ہو؟ ٹھیک ہے اللہ کا ارادہ کہ تم سے ہر قسم کے رزق کو صلوات پڑھتے جب اب مجھے یہ کہا گیا کہ تھوڑا سا آج تھوڑا روز ہم اس کا اسناد بھی بیان کریں. حدیث کے ساتھ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ذکر فرمایا. کتنی کتابوں میں ہماری کتابوں میں کہاں اس کا ذکر ہے. ہماری شیعہ کتب کن میں اس کا ذکر ہے. سب سے پہلے علی بن ابراہیم تفسیر فراق علی بن ابراہیم الکوفی ہماری تفسیر ابن فراق تفسیر فراق کے نام سے. دوسری تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی نام سے الاحتجاج کتاب ہے ہماری 2 جلد ہے علامہ طبرسی اس میں اس کا ذکر موجود ہے. تیسرا یہ علامہ مجلسی جن کی کتاب ہے بہار الانوار. یہ تو آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے میں بھی ہوگا بہار الانوار. وہ اس کے آگے ہے جناب واقع شیخ صدوق ایمانی ان کی کتاب ہے الاسمی بالمالانی ایمانی شیخ صدوق میں اس کا ذکر موجود ہے. ایمانی شیخ مفید میں ان کا ذکر موجود ہے. کشف الحق یا کشف الحقائق علامہ ہندی نے ان کا ذکر کیا ہے. لغوف میں سید ابن طاؤس نے ذکر کیا ہے. الاحتجاج 2 جلدیں الاحتجاج طبرسی آتا ہے. طبرسی نے اس کو ذکر کیا ہے. حدیث کے ساتھ ان کتابوں میں یہ حدیث کے ساتھ موجود ہے. اور انشاءاللہ کی فہرست بھی تیار ہو رہی ہے. میں نے فہرست کو دی ہے اگر وہ بن گئی تو میں نے رپورٹ سیٹ کرائی ہے کہ وہ آپ کو فہرست بھی دے دیں کہ یہ تو ہماری کتب ہوگی. باقیوں کی کام ہمارے بھائیوں کی کتب میں صحابہ کرام میں سے کون راوی ہے اس حدیث کے ساتھ. سب سے پہلے راوی ہے مستدرک حاکم بی بی عائشہ راوی ہے. یہ حدیث کی ساتھ صحیح ہے. دوسرے کون ہے؟ بی بی ام سلمہ. آج تھی یا نہیں آئی؟ آئی نہ کہتے وہ تو بحث کرے گا. بی بی ام سلمہ. تیسرے کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس نام سنا. یہ بھی راوی عبداللہ ابن عباس. ابو سعید خدری یہ بڑے صاحب. عامر حمدانی. انس ابن مالک نام سنا. انس ابن صحیح کے بعد ساری کتابیں آگے پورا تو خانہ کے پاس تو انس ابن مالک. اور ان کے علاوہ اور ہے سعد بن ابی وقاص, عمرو ابن ابی سلمہ, ابو عبارہ. یہ کون ہے جو صحابہ کرام لسٹوں میں مشہور آتے ہیں. انہوں نے روایت کیا ہے حدیث قصہ جو سرکار کے زمانے میں اپنے نہیں گئے. اب میں اپنوں کا نام لے نام لیتا ہے جب ہم مزید ہمارا سر سروات سرکار فرما رہے تھے کہ یہ راوی کون ہے اس حدیث کے ساتھ؟ جابر بن عبداللہ الانصاری. سبحان کیسے مقتدر صاحب. سبحان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ سمیت عن فاطمہ الزہرا سمیت فاطمہ ہمارے بیوی سے خود قانون سے سنا. میں جملہ نہ کہوں جن کی قانون پہ بیوی کی آواز ہے اللہ جانے چاہتے کیسا چاہیے. آپ میرے فکر کبھی میں بیان کرتا ہوں جن کے گھر والوں کا کبھی آواز خیر نے نہ سنی. میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کے لیے. جناب ابو ذر کہتے ہیں 6 سال میں جناب علی کے پورے خاندان کے گھر کے ساتھ دیوار کے ساتھ میں نے کسی مزدور کا
آواز تکلیف سے روایت ہے یا نہیں؟ شادی ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اب جو یہ کہتا ہے کہ میں نے قانون سے سنا، آپ کی بیوی نے کوئی اونچا پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ کتنا قریب ہوگا بیوی بات کرے. سبحان اللہ، یہ کیسے مقتدر لوگ ہیں، کیسے یہ دفن تھے نا جب بغداد میں، تو پھر کہاں چلے گئے؟ مدائن میں 1933 میں سکا ساتھیار حضرت کی قبر مبارک میں حذیفہ یمانی اور ان دونوں کی قبریں شامل بدائے منتقل کی گئی جناب سلمان فارسی کی اور سامنے اور آگے والی قبریں میں دونوں میں قبریں، دونوں کی قبریں واپس ہوتے اور فوٹو بھی بتانے کے لیے بہت ہوتا ہے. یہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خود قانون سے سنا. کیسے لوگ آئے شادی خدا گواہ، میں اتنی اچھی بات اس پہ بیٹھو، یہ باتیں میرے وہم و گمان سے ہوتی ہیں. اللہ جانے یہ کون لوگ ہیں جن کی آواز سوائے علی کے کوئی دوسرا نہ سنے. میرے ہوش آواز ہو جاتے ہیں، مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں. خدا گواہ ہے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے آنے کے اب یہ صلاح کرا کرتی ہے، یہ میں بہت پریشان ہوتا ہوں. بس یہ کتنے مقتدر لوگ پترا یہ سمے تو فاطمہ کا یہ کہتے کہ میں نے خود سنا بیوی پاک سے. یہ جناب اس کے بعد دوسرے راوی ہیں جابر بن یزید الجوفی الکوفی، یہ پانچویں امام کے ساتھ، یہ بھی چوتھے امام تھے جناب جابر بن عبداللہ امام علی زین العابدین علیہ السلام. پہلے سے ہیں نا ان کے بھی ساتھ گھبرا تو نہیں ہے انصاری سے آگے روایت کیا جناب جابر بن یزید الجوفی. یہ پانچ آگے ابان ابن تغلہ، ان کے آگے ابو بصیر نام سنا ماشاءاللہ جو اسناد کو سمجھتے ہیں. ابو بصیر کے بعد آتا ہے علی بن ہاشم الکوفی، ان کے بعد آتا ہے علی بن ابراہیم صاحب تفسیر فرات، جو تفسیر فرات کے بعد ہے یہ علی بن ابراہیم کی. ان کے بعد آتا ہے آقائے یعقوب کلینی، نام سنا جس کی ہماری کون سی کتاب تہذیب، سرکار یعقوب کلینی ہماری 4 کتابوں میں سے سرکار یعقوب کلینی. یعقوب کلینی کے بعد راوی ہے جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ. جناب صدوق کے بعد راوی ہیں جناب مفید علیہ الرحمہ. جناب مفید کے بعد راوی ہیں شیخ توسی، شیخ توسی آقائے توسی. شیخ توسی کے بعد راوی ہیں آقائے طبرسی، جن کی احتجاج طبرسی. احتجاج طبرسی کے بعد آتے ہیں آقائے محمد بن شہر آشوب، نام سنا ہوگا. محمد بن شہر آشوب کے بعد آتے ہیں آقائے قاسم ہندی. ان کے بعد آتے ہیں آقائے محقق ہندی، جو علامہ ہندی کے والد ہیں. علامہ ہندی نام سنا. ان کے والد ہیں آقائے دلی. محقق ہندی ان کو کہتے ہیں. محقق ہندی کے بعد راوی ہے اس حدیث کے ساتھ کا آقائے خود علامہ ہندی. علامہ کشف الحقائق بھی میں نے اس کا نام دیا. اس کے بعد علامہ ہندی کے بعد آتے ہیں شہید اول شیخ ضیاء الدین، شہید اول. ان کے بعد آتا ہے آقائے مقدس اردبیلی، نام سنا. ان کے بعد آتا ہے آقائے ہاشم بہرانی. ان کے بعد آتا ہے آقائے ماجد بہرانی. ان کے بعد آتا ہے عبداللہ بن نور اللہ بہرانی. عبداللہ بن نور اللہ بہرانی کے بعد آتا ہے آقائے مجلسی، جس نے بہار الانوار میں یہ لکھا. یہ میں نے ساری ترتیب کے ساتھ آپ کو کیا نام دلوائے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی نام رہ بھی گئے. یہ 28 نام ہیں جو یہ ترتیب کے ساتھ جناب جابر سے چل کے جناب علامہ مجلسی تک جس نے کہ بہار الانوار میں اس حدیث کے ساتھ کو روایت فرمایا.
پڑھنا ہے، 10 دن کم ہو جاتے، ابھی سے بات کو شروع کرتے۔ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے۔ اب اللہ نے ان 14 کو بنانا ہے، 14 نے اللہ سے صادر ہونا، میں بالکل ایسا ایسا بیان کریں گے تاکہ بات سمجھ آتی جائے، رولا بھاگنے والی بات ہی نہیں۔ اللہ ان کو صادر کرے، اب جب صادر کرے گا تو اس صدور میں قاعدہ ہے کہ اللہ واحد حقیقی ہے، ایسا واحد حقیقی ہے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گنتی میں ایک نہیں، وہ بغیر شمار کی ایک ہے۔ میں قربان ہوتا ہوں جب شمار بھی نہیں ہے اور علی اسے ایک بھی کہہ رہے ہیں، علیہ السلام جانے یہ ان کا علم جانے جناب، شمار میں بھی نہیں ہے اور ایک بھی ہے، خدا جانے یہ کون سا علم ہے ہمارے علم سے ماورا ہے، بغیر شمار کے ایک ہے، گنتی کے ایک ہے، وہ واحد حقیقی ہے۔ تو جو فرمایا موضوع شروع ہو گیا کام اس کی جیسا آگے چلا ہے، وہ واحد حقیقی ہے۔ اب جو واحد حقیقی ہوگا قبلہ میں یہ انشاءاللہ شاید کل تشریف ہے، الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، جو خود واحد حقیقی ہو اس سے جو صادر ہوگا پہلا وہ بھی ایک، اور جو کرنا اسی پہ بحث ہوگی سارے 10 دن۔ الواحد لا یصدر عنہ کے پاس آیا نہیں، صادر ہوگا اس سے، صادر اس بات سے نہ، صادر ہوگا آنا، بنانا، وجود میں آنا، نہیں صادر ہوگا اس سے مگر ایک، جو کہ اللہ ایک ہے، ایسا ایک ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ جو آئے گا یہ ایک ہے، وہ ایک نہیں ہے۔ میں کیا کہہ یہ سمجھانا ہے، اللہ ایک ہے لیکن گنتی میں ایک نہیں ہے، لیکن جب یہ 14 ایک بن کے آئیں گے یہ ایک کہلاتا ہے، یہ واحد کہتا ہے۔ پھر جب یہ واحد کہلائیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ احد، وہ کیا کہلائے گا؟ احد، یہ کیا کہلائے گا؟ واحد۔ فرق یہ ہوگا وہ احد ہو جائے گا ذات میں، یہ واحد ہو جائیں گے صفات میں۔ یہ واحد یہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ واحد صفات ہے، تو صفات میں یہ کیا بن جائیں گے؟ واحد۔ تو واحد جب بنے گی تو کس کی مظہر بنے گی؟ صفات کی۔ میں کیا کہہ یہ واحد ہوں گے کون؟ یہ جو صادر ہوگا پہلا یہ کیا بنے گا؟ واحد، ٹھیک ہے۔ اب دوسری تعریف وہ ہے الخیر لا یصدر عنہ الا الخیر، جو کہ اللہ خود الخیر ہے، جو بھی اس سے اول صادر ہوگا وہ الخیر ہوگا، وہاں شر کا گزر ہی نہیں ہوگا، وہاں شر کا تصور نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب خدا کے آج کے بعد نہ کہا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ ہے، خدا جانے ان کو کیوں عقلیں کی دکھا رہی ہے، خیر شر اللہ کی طرف دیا، شر کا نہیں گزر نہیں، شرعات میں کیا نام ہے؟ وہ وجود ہے۔ شر کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ وجود۔ تو پھر شر آج میں اسے کہا یار یہ کہ منطق فلسفہ کی ابتدائی جس کو نہیں آتی آگے کیا ہو رہا ہے، خدا کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے یار، ایسے ہمیں بنے ہوئے، چونکہ وہ ذات واحد ہے لہذا واحد سے جو صادر ہوگا
یہ بنے گے کتنے، ہوں گے کتنے حقیقت میں؟ تو پریشانی ہو رہی ہے. وہ کیسا کھانے کے بنانے والا، اس کو دیکھے بنانے والا کیسا کبھی ہے، اسے اپنی خدائی بھی تو بچانی ہے. اب چلو یہ کہو نا، اسے خدائی بھی بچانی ہے، خدائی منوانی بھی ہے، اور منوانی ہے انہیں کے ذریعے سے. انہیں سارے کمالات اپنے دے گا تو پھر مانا جائے گا. اگر اپنے کمالات میں نہ ہوئے تو یہ کیا بنوائیں گے؟ آپ بنوائیں نا اللہ، بیٹے نہیں مانتے، گھر والے بیوی نہیں مانتے، کیا گھر میں حکم اتنا ہے باہر مانگا ہے مجھے نہ بھول لگے. اب ان کو خالق نے کیا بنانا ہے؟ واحد الاصل. یہ ذات گرامی کیا بن گیا ہے؟ یہ واحد الاصل. اب اللہ، اور جناب میں تھوڑی سی بات شروع کریں، کل اس میں شروع کریں گے تفصیل سے. اللہ سرکار نے آپ تشریف فرمایا اور یہ ٹیپ بھی ہو رہی ہے، اچھا ہے. اللہ واحد حقیقی ہے. اللہ کے لیے کوئی جہاد ہے، جہادیں ہیں اللہ، جہاد رکھتا ہے، جہاد اس کے لیے نہیں ہے. کتنی جہتیں؟ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اوپر نیچے. اللہ کے لیے کوئی جہاد نہیں، کوئی شخص جہاد اس سے مخصوص نہیں. ہر جگہ اس کے لیے جہاد کا تصور غلط. اگر جہاد میں آ جائے اللہ نہیں رہتا، جہاد میں آ جائے گا تو سامنے ہو جائے گا، جب سامنے ہو جائے گا تو اللہ رہتا نہیں. اس کے لیے جہاد نہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کی جہاد کے لیے نہیں چاہتی ہے، ضروری ہوتا نہیں چاہتا. اگر آپ اللہ کے لیے جہاد نہیں ہیں، اب اللہ نے جس کو صادر کرنا ہے وہ اللہ سے جس جہاد میں ہوگا. شادی کیس میں ہوگا؟ ناظر تو ہے نا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اسی ناظر کو تو ایسا کر سمجھانا. آپ بھی تو ناظر کھیل ہے، فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. پہلے بات سوال کو فرمائے. اللہ کے لیے جہاد نہیں، اب اللہ نے ان کو صادر کرنا. صادر ہوں گے، اب صادر ہوں گے کسی کو جہاد میں ہوں گے، ان کے لیے جہاد ہوں گے کسی جہاد میں صادر. کیونکہ علم حکما کا بھی، فلاسفہ حکما اور علم کلام میں یہ بحث آج ہی میں نے پڑھی تھی، اپنے پہلے بھی بیان کی ہے کہ واحد حقیقی سے، صحیح، واحد حقیقی سے، جہت واحدہ سے، مرتبہ واحدہ میں ایک ہی شے صادر ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن چہرے بتا رہی ابھی بات کھلی نہیں. اللہ چاہے واحد حقیقی ہے. اب جب جسے بنائے گا کتنی مرتبہ بنائے گا؟ ایک مرتبہ واحد ہوگا. جہاد میں بنائے گا تو کتنی جہاد ہوگی؟ ایک، ختم. صادر جب ہوگا صحیح نہیں، صادر ہوگا تو ایک جہاد میں ہوگا اور مرتبہ بھی ایک ہوگا. بار بار تو نہیں بنائے گا، بار بار بنائے گا اللہ کہاں کہیں بچارے تو وہی بار بار بنا ہے. یہی پہلے میں کوئی بات اللہ کمی تھی پھر بنا، کمی تھی پھر بنا. یہی دوست کا کمال ہے، بنایا ایک ہمیشہ ابھی جائے تو. اب اللہ جو مرتبہ واحد حقیقی سے، واحد حقیقی سے میری بات سمجھ فرمائے، مرتبہ واحد جہت واحد سے، جہت کیا ہوگی؟ ایک. جہت واحد سے ایک ہی شے صادر ہوگی، متعدد چیزیں صادر نہیں ہوں گی.
ان متعدد چیزوں کے لیے پھر ارادے بھی متعدد ہوں، خصوصیات بھی متعدد ہوں۔ اللہ کا ارادہ ایک ہے جو ایسا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، لہذا اللہ قیامت تک کے لیے جس کو بنانا ہے، جسے بہتر دیکھے میرا بابا، جس کو اس نے بنانا ہے وہ ایک ایسی ذات بنا دے جتنا بعد کا کل پروگرام ہو بنانے کا، ان کی کل حقیقتیں اسی ایک وہ بار بار نہیں بنائے، بار بار بنائے تو ارادے چاہیے، خصوصیات چاہیے، تو پھر اللہ مالیہ باتیں ہو جائے اور بھی فرماؤ باتیں حوادث ہو جائیں، پھر بنائے گا ایک کو ایک لفظ کہنے گا کہ آپ تھوڑی سی میری بات سمجھ جائیں۔